سورۃ لقمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم یوقنون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو نیکوکار لوگوں کے لیے، محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں. کون ہے یہ محسن؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو محسن وہ ہے جو اللہ کے عائد کردہ فرائض کی پابندی کرے، جس کا ایمان بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. سورۃ البقرہ میں یہی صفات بتائی گئی متقین کی، اور یہاں بتائی جا رہی ہیں محسنین کی. ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے، ان ہدایات کے ہوتے ہوئے لوگوں کا طرز عمل کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اس لیے بےہودہ باتیں خریدتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بہکا دے، یعنی قرآن کے مقابلے میں لغویات لے آتا ہے اور اس کا مذاق اڑائے. یعنی جو لوگ اور طرح کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور دین اور ایمان سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتی، تو پھر عموماً انسان کے اندر ایک ایسا رویہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ انسان دین کا، قرآن کا، اس علم کا مذاق اڑانے لگتا ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو لغویات جو ہیں وہ انسان کو غافل کر دیتی ہیں، اور لہو الحدیث جو ہے وہ ایسی بات، ایسا علم یا ایسی چیز ہے جن کے ساتھ اپنا وقت انسان گزارتا ہے، وہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہیں اور ان سے وہ لذت بھی حاصل کرتا ہے. یعنی اس کو ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتابیں ہوں، کوئی سیریز ہوں، چاہے وہ گیت گانا ہو، یا وہ ایسی چیزیں جس کی طرف انسان کی حیوانی طبیعت مائل ہوتی ہو، یعنی جو اس کی خواہش نفس کو ہوا دینے والی ہوں، جو بے فائدہ ہوں، جن سے انسان نان سیریس ہو، جن سے انسان اللہ کے راستے سے بھٹکتا ہو یا بھٹکاتا ہو. تو قتادہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں ممکن ہے اس نے مال کے ساتھ نہ خریدا ہو بلکہ اسے اچھا جانا ہو، تو یہ بھی اس کا خریدنا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ آدمی کی ضلالت و گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سچی اور حق باتوں کی بجائے جھوٹی حکایتوں اور نقصان دہ کو فائدہ مند چیز پر ترجیح دے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو انسان کو غافل کرنے والی ہو، انسان کو اپنے اندر اتنی مشغول کر لے، انسان اس کو پا کر اتنا انجوائے کرے کہ وہ اپنے دین، ایمان، آخرت ہر چیز کو بھول جائے، تو وہ چیز اس کے لیے ناپسندیدہ ہے. اور بعض علماء نے لہو الحدیث کا معنی گانا کیا ہے، یعنی گانا بجانا. عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ گیا، وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے پاس سے گزرے جو گا رہی تھی. اس پر ابن عمر نے کہا شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو اسی کو چھوڑ دیتا. پھر اسی طرح ابن مسعود سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، وہ ذات جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس لہو الحدیث سے مراد گانا ہے. آپ قسم اٹھا کر اس بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ گیت دل میں نفاق کو اگاتا ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ قرآن سے بھی غافل کر دیتا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا. اب وہ ایسا مزاج بن جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر سے یوں منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے. آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے.
البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو کہ کوئی ستون نظر نہیں آتے لیکن چھت نظر آتی ہے. اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے. نیز ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ہم نے زمین میں ہر قسم کی عمدہ اجناس اگا دیں. یہ تو ہے اللہ کی مخلوق. اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے, بلکہ یہ ظالم سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. حکمت, وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اور جس کو حکمت مل گئی اس سے بہت بڑی نیکی مل گئی, بہت بڑی خیر مل گئی, نیکیاں کمانے کا موقع مل گیا. لقمان نبی نہیں تھے لیکن ایک بہت سمجھدار انسان تھے, اور ان کی باتوں سے جو آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں بہت خوبصورت انداز میں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے سمجھدار تھے. ان کی سمجھداری کی سب سے پہلی دلیل کیا تھی, سب سے پہلی حکمت کیا, کہ انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ, کہ اللہ کا شکر ادا کرو. لقمان کو جو حکمت عطا کی گئی تھی اس میں سے سب سے پہلی چیز جو انہیں دی گئی تھی وہ کیا تھی, شکر کی توفیق, شکر ادا کرنا. جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے, اور جو ناشکری کرے اللہ یقیناً اس کے شکر سے بے نیاز ہے اور خود اپنی ذات میں قابل تعریف ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, یہ آیات جو ہیں یہ پیرنٹنگ سے تعلق رکھتی ہیں اور بہت ہی زبردست ٹپس ہیں ان میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے. اور یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا, یا بنیا, کتنے پیار سے بلاتا ہے, یا بنیا, اے میرے چھوٹے سے بچے, پیارے سے بچے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یاد رکھیے سب سے پہلی چیز جسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے درست عقیدہ. بچوں کے اندر صحیح ایمان پیدا کریں, باقی کام بہت آسان ہو جائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, ان کو نصیحتیں کرتے رہتے رات چلتے, جھوٹ نہ بولو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, ایسا کر لو, ویسا نہ کرو. نہیں, یہ ساری چیزیں جو آپ ان کو سکھا رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ جب تک بنیاد نہیں ہے, جب تک بنیاد میں ایک اللہ کی محبت نہیں ہے, ایک اللہ پر ایمان نہیں ہے, ایک اللہ کا ڈر نہیں ہے, توحید خالص نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے, تو وہ یہ باتیں جو اوپر اوپر سے آپ بتاتے ہیں وہ کبھی کر لیں گے اور کبھی نہیں کریں گے. تو لقمان کی حکمت کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت میں سب سے پہلے اسے شرک سے بچنے کے لیے کہا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا. اس کی ماں نے اسے کمزوری پہ کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا. یعنی ہر عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی طبیعت بدل جاتی ہے, اس کے کھانے پینے کے انداز بدل جاتے ہیں, اس کا پورا لائف سٹائل چینج ہونے لگتا ہے, اور کم و بیش کچھ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور کچھ کم ہوتے ہیں, لیکن جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے وہ اپنے اندر نقاہت, کمزوری محسوس کرتی ہے. اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے, اسی لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو, میرے ہی پاس تجھے لوٹ کر آنا ہے. یہاں پر دوبارہ شکر کی تلقین کی گئی ہے جو اللہ کا بھی ہوتا ہے اور بندوں کا بھی ہوتا ہے. اور کس بات پر؟ سب سے پہلے ایمان کی نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, پھر تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی نعمت ایمان پر اللہ کا شکر, انشکر لی ولوالدیک, والدین کا شکر ہم کیا کہہ کے کہیں کہ آپ کا بہت شکریہ اور بہت گریٹفل ہے ہم کہ آپ نے ہم سب بہن بھائیوں کی اچھی تربیت کی, ان کو لکھایا, پڑھایا. یعنی ماضی کے وہ حالات اور قربانیاں جو والدین نے آپ کے لیے کی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو تسلی دلانی چاہیے کہ ہم آپ کے فیتھفل ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا, اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو گویا اس نے دونوں کا شکر ادا کر دیا, کیونکہ یہاں 2 شکر ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو نماز پڑھنے والا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور نماز کے بعد
ماں باپ کے لیے دعا کرنے والا والدین کا شکر گزار ہے. تو اپنی نماز کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہنا نہ بھولیں. اور پھر یہاں خاص طور پر ماں کا ذکر کیا گیا کہ ماں نے تربیت میں زیادہ حصہ ڈالا، محنت مشقت کی، دن رات اس کے ساتھ جاگی تھکی، تاکہ اولاد کو یاد دہانی رہے کہ والدین نے اس کے ساتھ کیا کیا احسان کیے ہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان. البتہ دنیاوی معاملات میں ان سے بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا، مگر پیروی اس شخص کی راہ کی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو. پھر تمہیں میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے تھے. یا بنیا، پھر یا بنیا کہتے ہیں. سبحان اللہ. جب تک بچوں کو آپ پیار نہ دیں، آپ ان کو اعتماد نہ دیں، آپ ان کو کانفیڈینس نہ دیں تو آپ کی بات نہیں سنتے. اس لیے یہ کہنا بچے سنتے نہیں ہر ماں کا تکیہ کلام بن چکا ہے. تو ان ماؤں سے پوچھا جائے آپ سناتے کیسے ہیں کہ وہ نہیں سنتے. آپ کے بچے ہیں، آپ نے پیدا کیا، وجہ معلوم کرے کیوں نہیں سن رہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا کوئی طرز عمل ان کو اریٹیٹ کر رہا ہو، یا آپ کا بلانے کا یا نصیحت کرنے کا انداز. کیونکہ بچے بعض اوقات ماں باپ کو اوائڈ کیوں کرتے ہیں کہ یہ جب ہمیں دیکھیں گے کوئی نصیحت کریں گے تو وہ ہر وقت کی نصیحتیں نہیں سننا چاہتے، تو آتے ہیں اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں. جب آپ جاگتے ہیں تو وہ سوتے ہیں، اور جب آپ سوتے ہیں تو وہ جاگتے ہیں. یہ اسکیپ کا طریقہ ہے ماں باپ سے، کیونکہ ماں باپ سے محبت نہیں ملتی، صرف تانے ملتے ہیں. ماں باپ سے کوئی شفقت نہیں ملتی، صرف تنقید ملتی ہے. پیارے بیٹے، اگر تیرا عمل رائی کے دانے برابر بھی ہو، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ اسے نکال لائے گا. اللہ یقیناً باریک بین اور باخبر ہے. سبحان اللہ. کس طرح بچے کو اللہ کے بھرپور علم، کامل علم کا یقین دلایا، ایمان مضبوط کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کر کے. تو یاد رکھیے کہ بچوں کو توحید سکھانی چاہیے، اللہ کی پہچان دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نام سکھانے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بتانا چاہیے. جیسے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو چند کلمات سکھائے تھے، جن میں یہ بھی تھا، جان رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر سب مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے. سبحان اللہ. یہ بات سنتے انسان کے اوپر سے پہاڑوں جیسا بوجھ ہٹ جاتا ہے کہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کچھ نہیں ہوتا. کتنی تسلی آ جاتی ہے انسان کو. اور آج آپ دیکھیں کہ بچوں کو بھی سٹریس ہوتا ہے، حتیٰ کہ مجھے کسی نے بتایا کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچوں کو سٹریس ہوتا ہے. شاید وہ ماں کے سٹریس کی وجہ سے وہ ان پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے بعض اوقات اتنے بلینک ہوتے ہیں، اسمائل نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، کنیکٹ نہیں کرتے آپ سے، کیونکہ سٹریس میں ہوتے ہیں. تو اس سارے سٹریس کو دور کرنے کے طریقے بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے، اور ان میں سے ایک یہ کہ خاص طور پر بچے جب اسکول میں بلی ہوں تو اس وقت ان کو جو ایمان ہے وہ اسٹرانگ کرے گا، اور جب وہ اسٹرانگ ہوں گے تو پھر وہ بلی نہیں ہو سکتے، پھر وہ اس کا مقابلہ بھی کر لیتے ہیں. وہ کیوں ڈرے ڈرے رہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اپنے دین پر خود یقین نہیں ہوتا، وہ شرمندہ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ دوسروں سے چھپتے پھرتے ہیں، اور جو طاقتور ہوتے ہیں وہ کمزوروں کو اور آ کے دباتے ہیں. تو اس لیے یہاں بھی بہت زبردست تلقین کی گئی ہے کہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی انسان سے مت ڈرو. اے پیارے بیٹے، یا بنیا، ہر دفعہ جب خطاب کر رہے ہیں یا بنیا ہی کہہ کے کر رہے ہیں. ہم نے کبھی کہا ہے میرے پیارے بچے؟ ہم کیوں نہیں کہتے؟ ہم کہتے پھر یہ بگڑ جائیں گے، پھر یہ اسپائل ہو جائیں گے اگر ہم نے بہت پیار کا مظاہرہ کیا. حالانکہ پیار سے بات کرنے سے دل قریب آتے ہیں، اور دل قریب آئے تو ان پہ نصیحت زیادہ اثر کرتی ہے. یا بنیا اقم الصلاۃ، اے پیارے بیٹے نماز قائم کرو. کتنی دفعہ نماز کے لیے کہتے ہوئے آپ نے یہ لفظ بولے ہوں؟ شاید ایک دفعہ بھی نہیں. نیکی کا حکم دو اور برے کاموں سے منع کرو. امر بالمعروف بھی بچپن میں ہی سکھا دینا چاہیے. اچھے برے کی پہچان دینے کے ساتھ اچھے برے کی دوسروں کو بھی آگے وہ پہچان ٹرانسفر کریں. اور برے کام سے منع کرو. اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کرو. بچوں کو صبر بھی سکھانا چاہیے. تکلیفوں سے آپ ان کو نہیں بچا سکتے. بہت سی تکلیفیں آپ کے بچانے کے باوجود بھی ان کو لگ جائیں گی. بیمار ہو جائیں گے، کوئی چوٹ لگ جائے گی، بخار ہو جائے گا.
یعنی ہم تکلیفوں سے بچوں کو بچا نہیں سکتے تو پھر ان کو سہنا آنا چاہیے، صبر کرنا آنا چاہیے. بلا شبہ یہ سب باتیں بڑی ہمت کے کام ہیں. پھر انہیں اخلاق سکھانا چاہیے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور از راہ تکبر لوگوں سے اپنا گال نہ پھلانا، منہ موڑ کے بات نہیں کرنا، نہ ہی زمین میں اکڑ کے چلنا، کیونکہ اللہ کسی خود پسند اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اخلاق کی تعلیم دی ہے. فرمایا تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ، نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے، سودے پہ سودا نہ کرے، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. یعنی اگر کوئی شخص چیز خرید رہا ہے تو آپ کہیں میں اتنے زیادہ دے دوں گا مجھے دے دیں، یہ بھی غلط ہے. مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. تو جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے دراصل اللہ کی نگاہ میں وہ خود حقیر ہے. ایک مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر پوری طرح حرام ہے. پھر چال ڈھال سکھائی، یعنی تربیت صرف ایک چیز کی نہیں ہوتی کہ آپ انہیں بس دنیا کمانے کے لیے تیار کرتے رہے اور بس ایک ہی رٹ لگائیں پڑھو پڑھو پڑھو، بلکہ زندگی کے اندر اخلاق اور ایمان اور عقیدہ اور ان سب چیزوں کو سکھانا بھی ضروری ہے. وقصد فی مشیک، اپنی چال میں اعتدال رکھو. وغضض من صوتک، اپنی آواز پست رکھو. اب دیکھیں جہاں بچے 4 اکٹھے ہو جاتے ہیں نا وہاں چیخم داڑ شور ہنگامہ. کبھی ہم نے توجہ کی کہ یہ بھی چیز بچوں کو سکھانے کی ہے کہ اپنی آوازیں بہت بلند نہیں کرنی. ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، بچے ہیں نا، سمجھانا بھی نہیں چاہتے. اپنی آواز پست رکھو، بات کرتے ہوئے بس اتنی آواز میں بات کرو کہ دوسرا سمجھ جائے. اور یہ تربیت بھی بچپن سے ہوگی، ورنہ کیا ہوتا ہے شادی بھی ہو جاتی ہے اور شرافت سے بات کرنا نہیں آتی، بیوی پہ چیخ چلا رہے ہیں، بچوں پہ چیخ چلا رہے ہیں. تو یہ تربیت بچپن سے ہوتی ہے. بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. یعنی گدھے کی آواز میں آواز کے ساتھ چنگاڑ بھی ہوتی ہے. تو بعض بچے روتے ہوئے چنگاڑتے بھی ہیں اور دھاڑتے بھی ہیں. تو ان چیزوں سے بھی منع کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ گدھا ایسے کرتا ہے، تم نے ایسے نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اخلاق کیا تھا کہ وہ بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے، درگزر فرماتے تھے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اور اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں. اس کے باوجود لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، جبکہ اس کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت، اور نہ کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. ظاہری نعمتیں کیا ہیں؟ جیسے تندرستی ہے، مال و دولت ہے، گھر بار ہے، اولاد ہے. اور باطنی نعمت وہ جن پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمیں نظر ہی نہیں آتی. اور اسی طرح دل کے اندر کا چین اور سکون جو لوگوں کو نظر نہیں آتا. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، یعنی قرآن و سنت کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. وہی پرانا قصہ. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو؟ اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیکوکار ہو تو اس نے یقیناً ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا، مضبوط کنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے. اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، انہیں ہماری طرف ہی آنا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ یقیناً دلوں کے راز تک جانتا ہے. نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم انہیں تھوڑی مدت تک مزہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو فوراً کہیں گے کہ اللہ نے. آپ کہیے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. بہت سے لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہی نہیں. اگر انہیں یہ پتا ہوتا کہ تعریف اللہ کے لیے تو پھر وہ تعریف کرنے میں دیر نہ لگاتے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے،
بے شک اللہ ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے. اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلمیں بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، پھر اس کے بعد 7 مزید سمندر بھی روشنائی مہیا کرے، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی. بلا شبہ اللہ غالب حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دینا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے صرف ایک نفس کو پیدا کرنا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ ہی بلند شان اور کبریائی والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ اپنی مہربانی سے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یاد رکھیے سمندر کے سفر میں جس طرح ستارے نظر آتے ہیں وہ خشکی پر نظر نہیں آتے، کیونکہ عموماً خشکی پر کیا ہوتا ہے، جہاں آپ رہتے ہیں بہت سی روشنیاں ہوتی ہیں، وہ باندھ پڑ جاتے ہیں اور وہ روشنیاں پھر نظر نہیں آتی. اسی طرح سورج کا نکلنا، غروب ہونا، اور پھر طرح طرح کی جگہوں کے مشاہدے کرنا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن یہ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ ہر صابر و شاکر کے لیے، کیونکہ ان چیزوں کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے. یعنی آنکھیں بند کر کے اور سو کے بھی انسان سفر گزار سکتا ہے، لیکن غور و فکر کرتے ہوئے بھی. اور جب ان پر سائبانوں جیسی کوئی موج چھا جاتی ہے، یعنی سمندر کے سفر میں، تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسے پکارتے ہیں. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی تک لے آتا ہے تو پھر کچھ ہی لوگ حد اعتدال پر رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو عہد توڑنے والے اور سخت ناشکرے ہیں. اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور اس دن سے ڈر جاؤ جب نہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے. یہ دھوکے باز کون ہے؟ شیطان. کہ تمہارے دل میں اللہ کے بارے میں کوئی ایسے خیالات نہ ڈالے یا وسوسے نہ ڈالے کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ یا اس کی اطاعت سے دور ہو جاؤ. قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا کچھ ہے. نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ کل کیا کام کرے گا، اور نہ ہی یہ جانتا ہے کہ کس زمین میں وہ مرے گا. اللہ ہی ہے جو سب کچھ جاننے والا اور وہ بڑا باخبر ہے.